السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ دوستو، آج یہ خاص ویڈیو ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے جو دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ اب اگر عورتوں سے علم کو چھین لیا جائے تو مدتوں تک کی نسلیں جو ہیں وہ جاہل ہی پیدا ہوں گے، اور اگر علم کے ذریعے سے حیا کو چھین لی جائے تو مدتوں تک کی جو نسلیں ہیں وہ بے حیائی پیدا ہوں گے۔ عورت اتنی کمال کی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے، اسی وجہ سے جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے ان لوگوں نے عورتوں کو ہی ٹارگٹ بنایا الگ الگ طریقے سے، جس کے بارے میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں عورتوں میں کہ اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھتے ہیں تو ان کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ آج سے 200 سال پہلے تقریباً یہودیوں نے ایک چال چلی تھی کہ جو لوگوں کو الگ الگ کنٹریوں سے جمع کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس اسٹریٹجی کو اپنانے کی کوشش کی، کس طریقے سے ہم اسلام کو تباہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ مردوں کو اگر ہم تباہ کریں گے تو بہت مشکل ہوگا۔ سب سے اچھا اگر ہم کو جو لوپ ہول ہے، جہاں جو کمی ہے، اس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ان لوگوں نے کامیابی اس جگہ پہ آ کے حاصل ہوئی کہ اگر ہم عورتوں کو ٹارگٹ بنائیں تو آٹومیٹک ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے سے بڑے دیگج علماء ہو یا دیگج کام کرنے والے انسان ہو، وہ ان کے پیچھے زیادہ تر جو ان کی تربیت ہوتی ہے ان کی ماں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان کی ماں ہی جو ہے ان کو ایسی تربیت دیتی ہے کہ آنے والے جو نسل ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے مضبوط بن سکتے ہیں۔ اگر ماں کمی رہے گی ماں کے اندر ہی تو آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو بچے ہوئیں گے وہ کمی کے ہی شکار ہوں گے۔ اسی لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے ان عورتوں کو ٹارگٹ کیا جو جس طریقے سے ہمیں کام کو انجام دینا ہے تو وہ عورتوں کے ذریعے سے ہی کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے عورتوں کو اتنا زیادہ الگ الگ چیزوں میں اور ان کے خود اپنے ماحول کو پہلے ان لوگوں نے خراب کیا، اور ان کو دیکھا تھا کہ جو ہے کیونکہ عورتوں کے اندر جو ہے چاہتے بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد عورتیں بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنے لگے، جس کے بنا پر ہماری عورتیں بھی اس کی گمراہی میں شامل ہو گئے۔ اسی طریقے سے الگ الگ میوزک کمپٹیشن رکھی گئی اور گاٹ ٹیلنٹ کے نام سے الگ الگ ٹیلنٹ کو دکھانے کے نام پر ان لوگوں نے بڑے بڑے پروگرام کرنا اسٹارٹ کیا، جس کے ذریعے جس سے اور زیادہ جو ہے عورتیں جو ہے اس میں شامل ہونے لگی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کی عورتیں وہ زیادہ اس میں جو ہے شامل ہونے لگی۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج مسلمانوں کی جو علم میں اور صحیح تربیت میں اور بے حیائی جو اتنا زیادہ عام ہوئی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کمی کا شکار ہونے کی بنا پر ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی۔ اور یہ بات تو آپ دماغ میں رکھ لیں کہ اگر اگر عورتیں خراب ہوئی تو کئی مدتوں تک جو ہے وہ نسلیں ہی بیکار ہی رہتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی ہے، کہاں زیادتی ہو گئی ہے، کس کے ذریعے سے ہمیں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، ہمیں اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی چال کو کس طریقے سے سمجھیں اور اس کو کس طریقے سے روکیں، اور ہم اپنے معاشرے کو کس طریقے سے سنبھالیں اور اپنے معاشرے کو کس طریقے سے بہترین بنائیں۔ کیونکہ ماہین کی ذریعے سے جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یوسف صلاح الدین ایوبی جیسے انسان جو سب سے بڑے علماء بھی تھے اور بہت زبردست انسان بھی تھے، ویسے امام بخاری بھی ہے، اور بھی ایسے دیگر بہت سارے لوگ ہیں جن کی ماؤں کی بدولت ماؤں کی تربیت کی بنا پر وہ آج اتنے ایسے مقام تک پہنچے ہیں۔ تو ہمیں ہر مسلمان عورت کو یہ چاہیے کہ سب سے اگر بہترین نسلیں پیدا کرنی ہے تو آپ کو پہلے خود مضبوط ہونا پڑے گا اور خود ہی سمجھداری میں رہ کر کام کرنا ہوگا، اور اگر ان کے سازش کا اگر آپ شکار ہو گئے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آنے والی نسل آپ کس طریقے سے اس کو کہاں لے کر جائیں گے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ لوگ سب اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔